اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لاک ڈاؤن کے بیچ مسلمانوں کا پوتر مہینہ رمضان شروع ہو چکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں خدا کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ پہلے رمضان کے مہینے میں بچے، بوڑھے اور جوانوں سے مسجدیں بھری ہوا کرتی تھیں، لیکن کورونا سنکرمن اور فزیکل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے ماحول بے رونق ہے اور مسجدوں میں سناٹا پسرا ہوا ہے۔ اس بیچ شیرگھاٹی جامع مسجد کے امام مفتی محمد مختار قاسمی، مولانا درگاہ بڑی مسجد کے امام امتیاز احمد رضوی، شمالی محلہ شیرگھاٹی کی مسجد کے امام مولانا حامد رضا خان اور مسجد حمزہ پور کے امام مفتی ایمن باری نے ایک مت سے کہا ہے کہ سبھی اپنے اپنے گھروں میں ہی رہ کر عبادت کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ روزے داروں سے کہ جتنا ہو سکے پوری انسانیت کے لیے دعا کریں اور ورتمان سمے میں ہر جگہ پر ہر حال میں لاک ڈاؤن کا پورا پالن کریں۔ ہو گیا ہے، ایسے میں مسجدوں میں کیا سترکتا برتی جا رہی ہے کورونا وائرس کو لے کر۔ ہمارے بیچ میں ہیں شیرگھاٹی مولانا درگاہ بڑی مسجد کے امام مولانا محمد امتیاز عالم رضوی صاحب۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کے موقع پر کیا کچھ انتظام ہے اور کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں ہر مسلمان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہم مسجدوں میں جا کر کے نماز پڑھیں، خدا کی عبادت کریں، لیکن ایک ایسی بیماری جو کرونا وائرس کے نام سے مشہور ہے اور جو پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچائی ہوئی ہے، ملک ہندوستان بھی اس بیماری سے دوچار ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے اس مہینے میں تمامی مسلمان شیرگھاٹی اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سے میں مؤدبانہ صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وبا اور اس بیماری کے لیے جو ہمارے اوپر جو آ پڑی ہے، سبھی حضرات اپنے اپنے گھروں میں ہی عبادت کریں اور مسجدوں میں بھیڑ نہ لگائیں، اکٹھا نہ ہوں اور وہیں عبادت کریں۔ اور اس بیماری سے بچنے کے صرف ایک ہی اپائے ہے، جیسا کہ ہمارے وزیر اعظم نے بھی اعلان کیا ہے کہ لاک ڈاؤن کی صورت میں سبھی حضرات اپنے اپنے گھروں میں رہ کر کے اور اس بیماری سے بچیں۔ اور یہی میں تمامی لوگوں سے، تمامی مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے اس مبارک مہینے کی عبادت اپنے طور پر جہاں تک ہو سکے پورے طور پہ روزہ رکھیں اور اللہ کی عبادت کریں اور لوگوں سے دوری اختیار کریں۔ دعا کیا دعا کرنی چاہیے اس موقع پر رمضان المبارک کے موقع؟ اس مبارک مہینے میں بس رب کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں، پروردگارا ہم تمام لوگوں کو، جتنے لوگ ہیں اس ہندوستان میں بسنے والے یا کہیں بھی ہیں، سبھی کو کے لیے میں دعا یہی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی سب کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائے اور سب کو جلد سے جلد اس بیماری سے چھٹکارا عطا فرمائے اور جلد سے جلد یہ بیماری ختم ہو جائے۔ یہی رب کی بارگاہ میں ہماری دعا ہے۔ جی شکریہ۔ مفتی صاحب بتائیے کہ رمضان کو لے کر کیا پیغام ہے آپ کا؟ ابھی کووڈ-19 کی وجہ سے اس مہاماری سے پوری دنیا جوجھ رہی ہے۔ اس سنکٹ کے سمے میں ہم حمزہ پور شیرگھاٹی واسیوں کو یہ میسج دینا چاہیں گے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے گھروں میں رہ کر عبادت، تلاوت اور جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں اپنے گھروں میں رہ کر کریں، مسجدوں میں نہ آئیں
اور سرکار کی طرف سے دیے گئے گائیڈ لائن کا پوری طرح سے پالن کریں، خود بھی سرکشت رہیں اور دوسروں کو بھی سرکشت رکھیں۔ مفتی صاحب، تراویح کے معاملے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، تراویح کے بارے میں ابھی کرونا وائرس کی مہاماری کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ اعلان ہو چکا ہے، اور ہمارے یہاں کی بھی جو تنظیمیں ہیں، امارت شریعہ وغیرہ نے بھی اپنے یہاں سے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، بیان جاری کیا ہے کہ مسلمان اس رمضان المبارک کے مہینے میں مسجدوں میں نہ آئیں، لاک ڈاؤن کا پالن کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں رہ کر تراویح، نماز اور تلاوت کا اہتمام کریں اور اس مہاماری سے بچنے کی دعا افطار کریں۔ پارٹی ہوا کرتا تھا، افطاروں میں لوگ بھیڑ لگاتے تھے، اب بھی کیا ہوگا اور ان کے لیے کیا کہیں گے؟ چونکہ یہ بیماری چھوا چھات کی بیماری ہے اور پوری دنیا کے ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک سے دوسرے کو لگنے والی بیماری ہے، اس لیے ہم اس سلسلے میں سندیش دینا چاہیں گے کہ کسی بھی طرح کی افطار پارٹی کا اہتمام نہ کریں، بلکہ اس سے بچیں، اور جہاں تک ہو سکے آپ غریبوں کی اور جو بھوکے ہمارے بھائی رہ رہے ہیں، آپ افطار پارٹی نہ کر کے ان کی مدد کریں۔ شیرگھاٹی جامع مسجد کے امام مفتی محمد مختار قاسمی صاحب موجود ہیں۔ مفتی صاحب، میں جاننا چاہتا ہوں اس بار رمضان کے اوسر پر لاک ڈاؤن کے بیچ میں کیا استھتی ہے؟ چونکہ مسلمانوں کے اندر ماہ رمضان کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ مسلمان اس میں عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں اور ہمیشہ انشاءاللہ آگے بھی پڑھتے رہیں گے، لیکن چونکہ ان سال وبا اور مصیبت ہے کرونا وائرس کی شکل میں، پوری دنیا اس سے متاثر ہوئی ہے اور ہمارے ہندوستان میں بھی یہ چیز ہے، لیکن کسی حد تک حکومت نے اس کو کنٹرول کیا ہے لاک ڈاؤن نافذ کر کے۔ لہٰذا ہم اپیل کرتے ہیں تمام امت مسلمہ سے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ تراویح کا چونکہ اہتمام رہتا ہے ہمارے یہاں پہ، تو تراویح کو اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں اور اپنے فیملی ممبر پڑھیں، گھر میں کسی کو آنے نہ دیں، نہ جو ہے کسی کے گھر جائیں، اور 20 رکعت تراویح پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، کسی ایک کو امام بنا لیں اور ڈسٹینس کا خیال رکھتے ہوئے گھر میں بھی نماز پڑھیں، فاصلے کا خیال رکھتے ہوئے۔ اسی طریقے سے علماء اور ائمہ سے بھی ہم جو ہے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے علاقے کے اندر لوگوں کو بتائیں کہ فاصلے کو اختیار کرتے ہوئے مسجد میں بھیڑ نہ لگائیں، چند ہی لوگ رہیں اور اپنے گھروں میں تراویح پڑھتے رہیں۔ مولانا صاحب، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس بار رمضان میں لاک ڈاؤن میں رمضان ہے اور مسجدوں میں سناٹا ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ ایک وبا کی وجہ سے جس کا نام کرونا ہے، اور اس کرونا مرض کی وجہ سے ہر طرف سناٹا پھیلا ہوا ہے، پوری انسانیت میں سناٹا ہے اور لوگ تھوڑا خوف اور ڈر کے ماحول میں بھی ہیں، لیکن میں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس وبا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور احتیاط اس طور پہ کہ ہم فزیکل ڈسٹینس بنا کے رکھیں، اور صرف مسجد میں ہی نہیں، مسجدوں میں تو ہم فزیکل ڈسٹینس بنا کر، بلکہ مسجدوں میں صرف امام اور مؤذن نماز کو ادا کر کے، پنجگانہ جو جماعت ہے اس کو ادا کر کے، ہم بقیہ جگہوں پر بھی فزیکل ڈسٹینس بنا کر رکھتے ہیں، اور یہ اس بات سے بھی ہمیں سبق لینا چاہیے کہ یہ کسی ایک قوم یا دھرم کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے یہ وبا خطرہ ہے۔ لہذا میں کہوں گا کہ ہر شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرے اور فزیکل ڈسٹینس بھی بنا کر رکھے۔ کورونا کال میں لاک ڈاؤن کے بیچ چل رہے پوتر رمضان کے مہینے میں بھی مسجدوں میں سناٹا ہے۔ سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے لوگ اپنی گھروں میں ہی نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ اس بار لوگ اپنے روزے، نماز اور افطار میں شدت سے دعائیں کر رہے ہیں کہ دیش دنیا سے کرونا وائرس کا پوری طرح سے خاتمہ ہو جائے، تاکہ لوگوں کو پھر سے وہی خوشیوں بھری اور پررونق زندگی جینے کا احساس ہو۔ عمران علی، CNTV بہار، شیرگھاٹی۔ گیا شہر میں بچوں کے علاج کے لیے آدھونک سویدھاؤں سے لیس ہاسپٹل، بچوں کا اسپتال، آنندی مائی مندر کے پاس۔ ہمارے ہاں NICU، وینٹیلیٹر، انکیوبیٹر، فوٹو تھراپی کے ساتھ ساتھ
बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण की सुविधा मौजूद है। नर्सिंग होम में बैठने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। बच्चों का अस्पताल आनंदी माई मोड़ बुद्धा ब्लड बैंक के बगल में, जीबी रोड, गया। हमारा मोबाइल नंबर है 9877697065 और 9770377731।